باب کراہیت مس الذکر بالیمین فی الاستبراء، آداب استنجا اور آداب طہارت وہ بیان ہو رہے تھے۔ پیچھے ادب گزرا تھا بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا کیا ہے۔ اب جو ہے کراہیت مس الذکر بالیمین فی الاستبراء، کچھ آداب جو کہ خلاء سے ہی متعلق ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ایک ادب یہ ہے کہ عدم مس الذکر بالیمین، کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے ٹچ نہ کرنا، اگر اس طرح کیا تو یہ مکروہ ہے۔ تو یہ ماقبل سے اس کا کیا ہو گیا، ربط ہو گیا۔ یا یوں کہہ لیں کہ استنجا کا جو طریقہ ہے، آلات استنجا، ان کو بیان کیا جائے۔ استنجا کن کن چیزوں سے کرنا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو اب اس کے متعلقہ کچھ آداب آ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ماقبل سے ربط، اور اس بات ترجمہ پہلی حدیث کے اندر بالمعنی ہی ہے، کیونکہ آپ نے کہا لا یمس ذکرہ بیمینہ، مستنجی اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے ٹچ نہ کرے۔ اس سے جو اگلی روایت ہے اس کے اندر اس بات ترجمہ بالعموم ہے۔ پہلی جو روایت ہے اس کا اس بات ترجمہ مانن اور خصوصاً ہے، بالخصوص ہے، یعنی موضوع سے متعلقہ الفاظ موجود ہیں۔ اور دوسرا جو حدیث ہے، حدیث افصح، اس کا اس بات ترجمہ بالعموم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ معنوی بھی ہے اور عمومی بھی ہے، چونکہ لفظ ہے وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ، بائیں ہاتھ کو اس کے علاوہ کے لیے استعمال کرتے، تو اب اس کے اندر پھر خلا کا بھی آ گیا اور یمین کی کیا ہو گئی، نفی ہو گئی۔ اس سے اگلی روایت اس کے اندر بھی اس بات ترجمہ بالمعنی ہی ہے، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى۔ اچھا جی، احادیث کی سند کے حوالے سے جو روایات ہیں، پہلی روایت بھی صحیح ہے، دوسری بھی صحیح ہے۔ صرف دوسری روایت میں ایک لفظ ہے ابو ایوب یعنی الافریقیہ، اس ابو ایوب میں اختلاف ہے کہ یہ عبداللہ الافریقی ہیں یا عبد الرحمن ابن الافریقی ہیں، تو راجح یہ ہے کہ اس کے اندر عبداللہ الافریقی ہے۔ 33 نمبر جو حدیث ہے یہ روایت منقطع ہے، چونکہ ابراہیم نخعی جو ہے ان کا سماع حضرت عائشہ سے نہیں ہے، لیکن مصنف نے اس انقطاع کا وصل اگلی حدیث میں کر دیا ہے، ان ابراہیم ان الاسود عن عائشہ۔ مصنف عموماً ہر باب میں ایک یا دو حدیثیں ذکر کرتے ہیں، یہاں پر تو 4 حدیثیں آ گئی ہیں، تو یہ تکرار حدیث کیوں ہے؟ یہ تو خصوصیت کے خلاف ہے۔ تو پہلا جواب ایک اس کا آسان ہے کہ یہ خصوصیت عموم کے اعتبار سے ہے، ہر باب کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی اکثر ایسے کرتے ہیں کہ ایک یا دو حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ اور یا یہ کہا جائے
کہ پہلی روایت کا تعلق، پہلی روایت تو آ گئی موضوع کے متعلق، سمجھ آ رہی، لیکن اس میں ایک شبہ یا سوال ہو سکتا تھا کہ مس ذکر کی جو نفی ہے بالیمین، یہ شاید استنجا کے ساتھ خاص ہو، اذا بال احدکم، سمجھ آ رہی، مس ذکر کی جو نفی ہے یا التے بول کے ساتھ ہو، تو اگلی ایک عمومی روایت پیش کی کہ نہیں، یہ نفی عام ہے، عام حالات میں بھی آپ، سمجھ آ رہی، عام حالات کے اندر بھی آپ مس ذکر نہیں کرتے تھے، اور اگر ضرورت پیش آتی تو پھر وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ، اور پھر اس سے اگلی حدیث عائشہ آ گئی رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے اندر کیا ہے، ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمنہ لطہوری و طعامی و کان یدہ الیسریٰ لخلائہ وما کان من اذن، چونکہ حدیث حفصہ میں اجمال تھا تو حدیث عائشہ سے اس کی تفسیر کی کہ لما سوا ذالک سے مراد لخلائہ وما کان من اذن، اور اس سے اگلی روایت پہلی سند کی انقطاع کو دور کرنے کے لیے ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ 4 حدیثیں اکٹھی ہو گئی۔ پہلی روایت تو متعلقہ بالموضوع ہی ہے، اور اگلی روایت کے بارے میں بتایا آپ کو کہ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ، یعنی یہ جو حکم ہے عدم مس ذکر بالیمین کا، یہ عمومی ہے، سمجھ آ رہی، کہ عام حالات میں بھی اس کو نہیں چھونا چاہیے، اور اگر ضرورت پیش آئے بول کے علاوہ بھی تو پھر بھی شمال کو استعمال کرنا، یمین کو نہیں کرنا، سمجھ آ رہی، یعنی شمال کا استعمال صرف بول کے ساتھ خاص نہیں، عام حالات کے اندر بھی شمال یا وہی استعمال ہوگا۔ اور تیسری حدیث جو ہے یہ دوسری کی وضاحت کے لیے، ترجمہ دیکھیں حدیث کا۔ اچھا، فقہ الحدیث میں اگر آئیں تو مس ذکر بالیمین کی جو کراہت ہے، یہ کراہت تنزیہی ہے جمہور کے ہاں، ظاہریہ وغیرہ کے ہاں یہ کراہت تحریمی ہے کہ دایاں ہاتھ اگر لگایا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، بڑا گناہ ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ابو قتادہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا بال احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک پیشاب کرے، لا یمس ذکرہ بیمینہ، تو نہ چھوئے اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب بیت الخلاء لا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ، تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، وَإِذَا شَرِبَ، جب پانی پیے، لا يَشْرَبُ، نہ پیے، نَفْسًا وَاحِدًا، ایک سانس میں، لا یمسا اور لا یمس دونوں ہو سکتے ہیں، خبر بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ پیچھے استنجا کا ادب تھا اور آگے پانی پینے کا ادب ہے، دونوں ایک قسم کی متضاد چیزیں ہیں، ان کو جمع کر دیا۔ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اس جمع میں ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ ایک ادب خروج ماء سے متعلق ہے اور ایک دخول ماء سے متعلق ہے، اس مناسبت سے دونوں کو اکٹھے ذکر کر دیا۔ ایک سانس میں پانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً ایک سانس میں پیے، نفس واحد، یہ الگ ایک ادب ہے، 3 سانس میں لینا چاہیے کیونکہ پھندا لگنے کا ڈر ہوتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ایک ادب ایک اس سے ہٹ کر ہے کہ برتن کو منہ سے ہٹا کر پھر سانس لینا، برتن کے اندر سانس نہ لینا، سمجھ آ رہی، برتن کو ہٹا کے پھر سانس لے، پانی کے اندر سانس نہ لے، اور پھر یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں نہ پیے بلکہ وقفے سے پیے، دونوں الگ الگ ادب ہیں، شمائل میں آئے گا یہ والی بات۔ یہاں پر ایک سوال لکھا ہے شارحین نے، اس کو آپ سمجھیں، سمجھ آ رہی،
سوال یہ لکھا ہے بعض فقہا سے کہ استنجا بالیمین ممنوع ہے، تو گویا کہ استنجا بالشمال ہے، سمجھ آ رہی، اور مس ذکر بالیمین ممنوع ہے۔ تو اشکال یہ ہے کہ اگر مس ذکر بالشمال ہے، سمجھ آ رہی، مس ذکر جو ہے بالشمال ہے تو پھر حجر دائیں ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا، تو استنجا بالیمین لازم آئے گا، سمجھ آ رہی، اور اگر مس ذکر بالیمین ہے تو استنجا بالشمال لازم آئے گا۔ تو دو ادب ہیں، استنجا بالشمال ہونا چاہیے اور مس ذکر بھی بالشمال ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے نا، مس ذکر بھی بالشمال اور استنجا بھی بالشمال بائیں ہاتھ سے۔ اگر مس ذکر ہے بالشمال تو ڈھیلا پکڑنا پڑے گا دائیں ہاتھ میں، تو گویا کہ استنجا بالیمین ہو جائے گا، اور اگر مس ذکر بالیمین ہے تو پھر استنجا بالشمال ہوگا۔ تو ایک نہ ایک اس میں مکروہ اور ممنوع چیز کا ارتکاب لازم آ رہا ہے، احد المحظورین لازمی ہے۔ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ اس کا جواب جو ہے وہ مختلف دیے ہیں۔ حضرت خطابی نے یہ دیا اس کا جواب رحمہ اللہ نے کہ استنجا کرے ہی بڑے پتھر کسی کے قریب، سمجھ آ رہی، تو استنجا کے بعد کیا کرے، اس بڑے پتھر کے ذریعے سے وہ مطلب مس ذکر بالشمال کر کے استنجا اس سے کر لے، تو یہاں پہ ہاتھ میں پتھر وغیرہ پکڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، سمجھ آ رہی، کسی بڑے پتھر کے قریب پیشاب کرے اور پھر استنجا بالشمال کر لے، تو اخذ بالیمین کسی چیز کا لازم ہی نہیں آئے گا، آ رہی بات سن۔ تو یہ جواب دیا ہے حضرت خطابی رحمہ اللہ نے۔ بعض شراح نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ دو ادب الگ الگ ہیں۔ استنجا بالشمال کا تعلق ہے براز کے ساتھ، خلا کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، اور عدم مس ذکر بالیمین کا تعلق کس کے ساتھ ہے، بول کے ساتھ۔ چھوٹے پیشاب میں مس ذکر بالیمین نہ کریں، بڑا پیشاب ہو تو وہ بائیں ہاتھ سے کرے، تو گویا کہ یہ الگ الگ دو ادب ہیں، دو چیزوں سے متعلق ہیں، ان کو اکٹھا ایک چیز کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا ہے، جواب دیا ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے اس کو اور طریقے سے ذکر فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت بلکہ ابن حجر نے بھی اس کی ایک توجیہ کی، وہ بھی سن لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ پتھر وغیرہ جو دائیں ہاتھ میں لیا گیا ہے، پتھر وغیرہ کو دائیں ہاتھ میں لینے سے استنجا بالیمین لازم نہیں آتا، ہاں اس کو حرکت نہ دے، پتھر اور ڈھیلا دائیں ہاتھ میں پکڑے، سمجھ آ رہی، مس ذکر بالشمال ہو لیکن دائیں ہاتھ کو حرکت نہ دے، حرکت بائیں ہاتھ کو ہی دے۔ دائیں ہاتھ میں پکڑنے سے پتھر استنجا بالیمین لازم نہیں آئے گا، کیوں؟ کہتے ہیں جیسے بندہ دائیں ہاتھ سے اگر شرمگاہ پہ ذکر کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا کیا ہے، استنجا کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ پتھر کس پہ پکڑے، دائیں ہاتھ میں، لیکن اس کو حرکت نہ دے۔ تو اب اس میں یہ نہیں لازم آئے گا کہ اس نے استنجا بالیمین کی ہے، بلکہ یہی ہوگا کہ استنجا بالشمال ہے اور مس ذکر بھی بالشمال ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے اس میں بڑا تعجب کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بڑھا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ید واحد سے جو کہ شمال ہے استنجا بھی ہو سکتا ہے اور مس بھی ہو سکتا ہے، مس کے ساتھ ساتھ استنجا صرف اسی پہ ہو سکتا ہے، دائیں کی تو ضرورت ہی نہیں بیچ میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اس طرح عرف میں ایسے ہی ہے
کہ لوگ جو ہے وہ ایک ہی ہاتھ سے کیا کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، اور مس ذکر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو شمال ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ بھئی ڈیلا اس میں پکڑیں گے تو مس اس کے ساتھ لازم آئے گا، مس اس سے کریں گے تو ڈیلا اس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ ایک ہاتھ سے جب استنجا کریں گے تو نجاست کی کچھ پھیلنے کا ڈر ہے کہ وہ شرمگاہ پہ کچھ پھیل جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیلا استعمال کریں گے مٹی کا تو اس میں تو وہ بھی نہیں لازم آئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال ایک ہی ہاتھ سے یعنی شمال سے ہی ذکر کا مس اور شمال سے ہی استنجا کرنا یہ سنت طریقہ ہے اور درست طریقہ ہے۔ ہوگی والی بات؟ اچھا جی، اگلی روایت کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کرتے تھے اپنے دایاں ہاتھ اپنے کھانے اور پینے کے لیے اور کپڑے کے لیے، کپڑے کے لیے کا معنی کپڑے لینے اور پہننے جو بھی کہیں اس کے لیے، اور بایاں ہاتھ اس کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے۔ حضرت نبوی رحمہ اللہ نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو تکریم اور تشریف کے قبیلے سے ہے اس کے اندر دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا کپڑا لینا، پہننا، پہنتے ہوئے دایاں بازو پہلے پہننا، سمجھ آئی؟ اسی طرح شلوار میں پہلے دائیں سائڈ کو پہلے پہننا، کسی چیز کو پکڑنا تو دائیں ہاتھ سے پکڑنا، مسواک دائیں ہاتھ سے کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ لقمہ دائیں ہاتھ سے لینا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے اندر تکریم اور تشریف ہے، کسی کو چیز دینی تو دائیں ہاتھ سے دینی، سمجھ آ رہی؟ کلی کرنی تو دائیں ہاتھ سے کرنی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب دائیں ہاتھ سے۔ اور جس چیز میں اذا ہے، مکروہ، کراہت ہے، گندگی ہے، اس کے اندر بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا، جیسے استنجا ہو گیا، اسی طریقے سے ناک صاف کرنا ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ تو اسی طریقے سے جوتا پہننا ہو گیا، کیا کہ جوتا اتارنا ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں تو اس کے اندر بایاں طرف کو اور بائیں چیز کو، بائیں سائڈ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس سے اگلی روایت دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا ہاتھ دایاں لطہورہ، آپ کے پاکی یا وضو، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، سمجھ آ رہی؟ آپ کے وضو کے لیے ہوتا تھا کہ دائیں طرف سے آپ وضو شروع کرتے اور دائیں ہاتھ اس میں استعمال کرتے۔ وطعامہ، یا مطلقاً پاکی مراد ہے تو اس کے لیے ہوتا وطعامی، اور اپنے کھانے کے لیے آپ کرتے۔ وکان ید الیسری، اور آپ کا بایاں ہاتھ للخلاء، بیت الخلاء، اور جو گندگی اور ناپاک مکروہ چیزیں ہوتی تو اس میں بایاں ہاتھ استعمال کرتے۔ تو یہ دائیں ہاتھ کی شرافت ہے، یہ یمین کی کیا ہے؟ شرافت ہے، یہ اللہ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے۔ اس سند میں انقطاع تھا، اگلی روایت میں اس کو ختم کر دیا۔ ان ابراہیم ان الاسود عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی کا مطلب یہ ہے کہ معنی دونوں حدیثوں کا کیا ہے؟ ایک ہے، لفظ میں اگرچہ کیا ہے؟ تفاوت ہے۔ جی چلے آگے۔ جی، باب فی الاستتار فی الخلاء، خلاء کے اندر استتار کا یہ ذکر ہے۔ تو آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بیت الخلاء کے لیے جب آدمی بیٹھے تو وہاں استتار ہونا چاہیے۔ شروع میں ایک لفظ تخلی کا ذکر آیا تھا، یہاں پہ استتار ہے، بظاہر تکرار ہے لیکن نہیں ہے، چونکہ تخلی استتار کو لازم نہیں اور نہ استتار تخلی کو لازم ہے، یہ مستقل دو ادب ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں واش روم قریب ہے، استتار ہے لیکن تخلی نہیں، اور بعض کا تخلی ہوتا ہے لیکن وہاں پہ جا کے بندہ ایسے ہی میدان میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ تخلی ہے لیکن استتار نہیں۔ تو خلاء میں بھی استتار، یعنی تخلی کے اندر بھی استتار ہونا چاہیے، تخلی کے اندر بھی دونوں کا جمع کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ ماقبل سے ربط ہو گیا، اور اس بات ترجمہ جو ہے نا وہ بالمعنی ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے من اتى الغائط فلیستتر فإن لم یجد، اگر نہیں پا رہا تو یہ اس طرح کر لے۔ ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی،
اب آ جائیں سند کے اوپر. سند میں ایک راوی ہے عن حسین الحبرانی. اس حدیث کی تحسین و تضعیف میں اختلاف ہے. بہقی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، سمجھ آ رہی، اور دیگر لوگوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے. عن حسین الحبرانی جو راوی ہے نا اس کے اندر، اس کی وجہ سے بہقی نے اس کو ضعیف قرار دیا. تو جو ہے یہ حنفیہ کا مستدل ہے کس باب میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تسلیس الاحجاری فی الاستنجاء کے عدم وجوب میں، کہ یہ واجب نہیں ہے، 3 پتھر واجب نہیں ہے، اس کے اندر یہ حنفیہ کی دلیل ہے. یہ حسین الحبرانی میں کیا اختلاف ہے اور اس میں کیا یہ راوی ہے، آگے مصنف نے بھی ذکر کیا. توجہ کریں یہاں پہ سمجھے، قال ابو داؤد بھی آیا ہوا ہے. قال ابو داؤد نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی. حاصل قال ابو داؤد، مصنف کا کہنے کا مقصد یہ ہے، پہلے آپ کو مقصد بتا دو. مصنف کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الحسین الحبرانی یہ تابعی راوی ہے، یہ صحابی نہیں ہے. یہاں پہ صحابی کی جو حسین الحبرانی ہے یہ تابعی ہے، یہ صحابی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا حسین الحبرانی، جی ابو سعید الخیر، جی یہ تابعی ہے. حسین الحبرانی جو ہے یہ کیا ہے، تابعی ہے، اور یہ صحابی نہیں ہے. صحابی جو ہے کدھر گیا، اچھا حسین الحبرانی، جی ٹھیک ہو گیا. دیکھیں امام ابو داؤد کے کہنے کا مقصد کیا، تھوڑا فرق لگ گیا. دیکھیں پہلے اس سند کو دیکھیں، یہ حسین الحبرانی اور ابو سعید بھی الحبرانی ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں. اس کو دیکھیں تھوڑا سا، یہ حسین الحبرانی اور ابو سعید الحبرانی دونوں الحبرانی، ٹھیک ہو گیا. پھر یہ ابو حسین جو ہے ان کو جیسے الحبرانی کہا جاتا ہے ایسے ان کو الحمیری بھی کہا جاتا ہے. آگے دیکھیں مصنف نے کہا ہے قال ابو داؤد روا ابو عاصم انسو قال حسین الحمیری، تو تعارض ہے، حمیری ہے یا حبرانی ہے. تو آسان ہے کہ یہ جو حبرانی ہے یہ اس کا ایک بطن ہے حمیر قبیلے کا، تو اس لیے حبرانی کہنا بھی ٹھیک ہے اور حمیری کہنا بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. ہو گئی یہ بھی حسین الحبرانی اور ابو سعید الحبرانی اور ابو سعید الحمیری، ہو گئی یہ بات. اچھا اب یہ جو ابو سعید ہے اس کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ یہ تابعی ہے یا صحابی ہے. پہلے میں نے غلطی سے اس کے بارے میں کہہ دی، حسین کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، ابو سعید کے بارے میں کہ یہ صحابی ہے یا تابعی ہے. مصنف کی رائے یہ ہے کہ یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. یہ تابعی ہے، یہ صحابی نہیں ہے، کیونکہ جو صحابی ہے وہ ابو سعید الخیر ہے، اور یہ ابو سعید الخیر نہیں، یہ ابو سعید حبرانی ہے. ہوگا ری بار. باقی حبرانی کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، حمیری کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آ رہی بات سمجھ؟ اچھا جی، ایک تو مصنف کا قال کا حاصل صحابی اس کی راوی کی تعیین کرنا ہے ابو سعید کی، ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا مصنف کا مقصود حسین کی جو نسبت ہے حبرانی یا حمیری اس کا ذکر کرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ سور کے ایک شاگرد عیسیٰ نے تو اس کو کیا نقل کیا، حسین الحبرانی، لیکن سور کے دوسرے شاگرد ابو عاصم اس کو کیا نقل کرتے ہیں، الحمیری. کیا نقل کرتے ہیں، الحمیری. اور سور کے ایک اور شاگرد ہیں، وہ کون ہیں، وہ ہیں عبد الملک. وہ کیا عبد الملک،
تو انہوں نے جو صحابی ہے ابو سعید ہے نا، ان کو بجائے ابو سعید مطلق ذکر کرنے کے ابو سعید الخیر ذکر کر دیا، ابو سعید الخیر ذکر کر دیا۔ توجہ کریں، تو حاصل کیا نکلا؟ حاصل یہ نکلا کہ ثور کے کتنے شاگرد ہیں؟ 3۔ توجہ کریں، ایک ہے عیسیٰ ابن یونس، ایک ہے ابو عاصم اور ایک ہے عبد الملک۔ سمجھ آ رہی؟ 2 راوی جو ہیں، ایک عیسیٰ ابن یونس اور ایک ابو عاصم، ان کا ابو سعید مطلق ذکر کرنے میں اتفاق ہے بغیر نسبت کے کہ یہ صرف ابو سعید ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور عبد الملک نے جب نقل کیا تو اس نے کیا نقل کیا؟ ابو سعید الخیر۔ ثور کے 3 شاگردوں کا اختلاف ہو رہا ہے حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ابو سعید کے بارے میں کہ وہ ابو سعید مطلق ہے یا ابو سعید الخیر ہے، ان کس لفظ کے ساتھ انہوں نے نقل کی ہے۔ پھر جو 2 شاگرد ہیں جن کا آپس میں اتفاق تھا، عیسیٰ ابن یونس اور ابو عاصم، ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے ابو سعید کے شاگرد حسین کے بارے میں کہ اس کی نسبت حبرانی ہے یا حمیری ہے۔ ایک حبرانی کہتا ہے، دوسرا کیا کہتا ہے؟ حمیری کہتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو ابو سعید ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کے بارے میں مصنف نے کیا تطبیق دی ہے؟ سب اس اختلاف کے اندر آ کے مصنف کی تطبیق یہی ہے کہ یہ حبرانی کو یا حمیری کو بات ایک ہی ہے، کیونکہ حبرانی وطن ہے حمیر کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا ان دونوں کا اتفاق ہو گیا کہ یہ ایک ہی راوی ہے، کوئی الگ الگ راوی نہیں ہے۔ پیچھے ابو سعید کے بارے میں جو رائے ہے مصنف کی وہ یہی ہے کہ یہ تابعی ہے، یہ ابو سعید الخیر نہیں ہے، ابو سعید الخیر، بلکہ یہ ابو سعید وہ الحمیری ہی ہے، الحبرانی ہی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ابو سعید الخیر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، اور یہ صحابی یہ روایت تابعی صحابی سے نقل کر رہا ہے، صحابی صحابی سے نقل نہیں کر رہا۔ اب جی ابو سعید الخیر جو ہے وہ تو ہو گیا صحابی، تو اس کو جس نے ذکر کیا ہے ابو سعید الخیر، یاد ہے نا؟ ایک راوی نے ذکر کیا ہے نا ابو سعید الخیر عبد الملک نے، تو ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ تصحیف و حذف ہے، یہ تصحیف و، اصل لفظ تھا ابو سعید الحبرانی، آخر سے نون یا حذف ہو گیا، الف حذف ہو گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ حبر، تو اس کے اندر تصحیف ہوئی، جو ہا تھا اس کو خا کر دیا گیا، جو با تھا اس کو یا کر دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ الخیر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابو سعید بھی حبرانی ہے، خیال رکھنا، یہ آپ کے ساتھ آنا چاہیے، ورنہ عموماً ہو جاتا ہے یار یہ حسین حبرانی کی بات چل رہی ہے یا ابو سعید خیر کی بات چل رہی ہے، اور یہ خیر بھی کہتے ہیں حبرانی، حالانکہ پیچھے تو حبرانی کا ذکر نہیں ہے کہ یہ حبرانی ہے، اس لیے آپ کو میں نے وضاحت کر دی کہ ابو سعید بھی حبرانی ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ تو یہ رائے ہے کس کی؟ ابن حجر رحمہ اللہ کی، ابن حجر کی بھی اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بھی، لیکن امام عینی نے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ ابو سعید الخیر ہی ہے اور یہ صحابی ہیں، اور یہ صحابی کی صحابی سے روایت ہے، واللہ اعلم۔ گل سمجھ آ گئی؟ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر راوی مجہول ہے، حسین الحبرانی کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، حسین الحبرانی کی وجہ سے کہا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ حسین الحبرانی یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، یہ بہقی کی رائے تھی، لیکن ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ ابن حبان نے اس روایت کی تصحیح کی ہے، اور ابن حبان کون سے طبقے کی کتاب ہے؟ پہلے طبقے کی کتاب ہے، بخاری کے درجے کی کتاب ہے۔ سمجھ آ رہی؟ لہٰذا اس لحاظ سے یہ روایت ضعیف نہیں ہے، کم از کم اصل ضرور ہے۔ اچھا جی، یہ ہوگی سند کے حوالے سے بات۔ اب آ جائیں ذرا فقہ الحدیث کے اندر۔ آپ فقہ الحدیث میں اگر آپ دیکھیں استطار فی الخلا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ظاہری بات ہے نفس واجب نہیں ہے،
کیونکہ تستر واجب ہے، استتار واجب نہیں ہے، مطلب کوئی دیکھے نہیں. اگر ایسی جگہ پا رہا ہے جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چاہے وہ خلائے جنگل ہی کیوں نہیں ہے، تو یہ بندہ گناہگار نہیں ہے، صرف کراہت ہے. سمجھ آ رہی؟ بہرحال یہ ایک اتفاقی سا مسئلہ ہے. اور تعداد الاحجار فی الاستنجاء کے والے سے پیچھے بات گزر چکی ہے، اس کا بھی مسئلہ بیچ کے اندر آئے گا. ٹھیک ہو کہ جہاں پہ آئے گا وہاں پر ہی دیکھیں گے. آپ ذرا دیکھیں ترجمۃ الحدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا من اکتار، جو سرما لگائے تو ایتار کرے. توجہ کرے ذرا. آپ ایتار کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے ہر آنکھ کے اعتبار سے ایتار، 3 ادھر اور 3 ادھر. ٹھیک ہو گیا. دوسرا طریقہ مجموع کے لحاظ سے ایتار، 3 ادھر اور 2 ادھر مثلا. اور تیسرا طریقہ بھی ایتار کا حدیث سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ادھر 2 ہو گئی، اور پھر ایک دونوں کے اندر کرے. ایتار محل کا بھی اور حال کا بھی، دونوں کا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ایک ادھر اور پھر ایک دونوں کے اندر. تو یہ کیا بن جائے گا؟ بلکہ اس کے اندر حال کا ایتار ہو جائے گا، محل کا نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی؟ محل تو دونوں استعمال ہوئے نا، لیکن محل تو آنکھ ہے نا، اور سلائی جو ہے یہ حال ہے. 3 ادھر تو سلائیاں بھی 3 اور آنکھ بھی گویا کہ 3 دفعہ استعمال ہوئی ہے. ایسے ہی ہے، تو محل اور حال دونوں کا ایتار ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے میں 3 ادھر اور 2 ادھر، یہاں پہ محل کا ایتار نہیں، حال کا ایتار ہے. یعنی سلائیوں کے اعتبار سے 5 سلائیاں لگی ہیں. محل میں اگرچہ دیکھا جائے تو آنکھ یہ 3 دفعہ استعمال ہوئی ہے، یہ 2 دفعہ، یہ 3 دفعہ نہیں استعمال ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرے میں بھی یہی ہے کہ حال یعنی سلائی کا ایتار. ٹھیک ہو گیا. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اور آنکھ جو ہے وہ دونوں 2 دفعہ استعمال ہوئی. ہو گیا یہ والی بات؟ اچھا جی. من فعل، جس نے یہ کیا فقد احسن، اس نے بہت اچھا کیا، اور جس نے نہیں کیا فلا حرج، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ استحباب ہے. ایتار فی الاکتحال یہ کوئی واجب نہیں ہے. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ احکام شرع سب ایک درجے کے نہیں ہیں. کچھ واجب ہے، کچھ فرض ہے، کچھ مستحب ہیں، کچھ مکروہ ہے الی آخری. لیکن اس کی تعیین ہم آپ نہیں کر سکتے، یہ فقہا کے ذمہ. ٹھیک ہو گیا. ومن استجمار، جو استجمار کرے. استجمار سے مراد یہاں پہ استنجا بالاحجار ہی ہے. استجمار کا ایک معنی تبخر، یعنی کفن کو دھونی لگانا. سمجھ آ رہی؟ تو یہ بھی کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ راجح یہ ہے کہ اس کا معنی وہی استنجا بالاحجار ہی ہے. من استجمر، جو استنجا بالاحجار کرے وہ ایتار کرے. من فعل، جس اچھا کیا اس نے بہت اچھا کیا، اور جس نے نہیں کیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. چونکہ مستحب جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اس کی طرف پہ گناہ نہیں ہوتا. من اکل، جو کھائے کوئی چیز فما تخلل، جس کا وہ خلال کرے اپنی زبان سے، فلیلفظ کو باہر پھینک دے، کیونکہ اب یہ ڈر ہے کہ اس کے اندر کچھ خون لگ گیا. وما لا کا، اور وہ جو اس کی زبان کے ساتھ چمٹ جائے، لگ جائے، پھسل جائے اس کی زبان کے ساتھ، فلیبتلی، اس کو آگے نگل لے. من فعل، جس نے اس طرح کیا تو اس نے اچھا کیا، جس نے نہیں کیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. کیونکہ زبان سے اگر جس نے جو خلال کیا ہے اس میں وہاں میں خون لگا ہو، لیکن وہ وہاں بھی ہے نا، کہ بھئی ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خون لگا ہے، کوئی گندگی لگی ہے، لیکن اگر وہاں میں، لیکن اگر یقین ہے کہ لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کہ اس کو باہر ہی گرائے، خون وغیرہ کو باہر ہی گرائے. ومن اتلغا، ترجمہ سمجھ میں آ گیا. لا کا بلسانہ تخلل فلیلفظ کا، جو اس کی زبان کے ساتھ چمٹ جائے یا پھسل جائے. سمجھ آ رہے؟ ومن اتلغائد، جو بیت الخلاء میں استطار کرے. فعلم یہ، اگر وہ نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ جمع کر لے ایک ٹیلا اس سے، من رمل، ریت سے، تو فلیستدبر، اس کی طرف منہ کر لے. تو اس طرح کر کے استطار ضرور کرے، کیونکہ شیطان کھیلتا ہے بنی آدم کے مقاعد کے ساتھ. مقاعد، مقعد یا مقعدہ کی جمع ہے. سمجھ آ رہی؟ مقعد سے مراد یا تو ما تحت الازار جو جگہ ہے وہ مراد ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کے ساتھ کھیلنے کا مطلب استہزاء کرنا ہے. سمجھ، جیسے ہم کسی کو دیکھو جی کیا ہے اس کی کیا، اس طرح شیطان گویا کہ استہزاء کرتا، دیکھو جی. سمجھ آ رہی؟ تو استتار کی صورت میں، تستر کی صورت میں وہ یہ نہیں کر سکتا، باطنی طور پہ اس کے اوپر رکاوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یا فی بمقاعد، معنی فی مقاعد بنی آدم، جہاں بنی آدم بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ شیطان ہوتے ہیں.
اور سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے استتار کرے، سمجھ آ، چھپ کر بیٹھے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ اس کی آمد و رفت کم ہے۔ من فعل، جس نے یہ کیا تو فقد احسن، اس نے بہت اچھا کیا، اور جس نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مطلب کیا ہوا کہ استتار واجب نہیں، لیکن خیال رکھے اس صورت میں جب کہ کشف ستر عند الناس نہیں ہے، یعنی لوگ وہاں پہ اس کو دیکھ نہیں رہے، پھر استتار واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر لوگ دیکھ رہے ہیں، اب پھر دو صورتیں ہیں، یا دیکھ سکتے ہیں، دو صورتیں ہیں، بامر مجبوری، سمجھ آ رہی، عدم تستر ہے، یا بالمجبوری ہے، بغیر الامر المجبوری ہے۔ اگر امر مجبوری کے ساتھ ہے تو پھر اس کے اوپر گناہ نہیں، سمجھ آئے، اور اگر بغیر مجبوری کے آپ کوئی دیکھ لے تو پھر اس کے اوپر گناہ ہے۔ تو اگر مجبوری کی وجہ سے اس کی مجبوری ہے تو دیکھنے والے پہ گناہ ہے، اگر اس کی نہیں تو پھر اس پر گناہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اور جگہ موجود تھی چھپنے کی، یہ پھر بھی ادھر نہیں بیٹھا، سامنے بیٹھ گیا، اب اس کا گناہ ہے، گزرنے والے کا تو گناہ نہیں، کیونکہ اس نے تو گزرنا ہے، اس کی تو نظر پاڑی جانی ہے۔ تو یہ لا حرجہ، عدم حرج کی نفی کس صورت کے اندر ہے؟ جس صورت میں کشف ستر بامر المجبوری ہے، سمجھ آ رہی، اور اگر بغیر المجبوری ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس پر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اچھا جی، یہاں پہ کیا آیا ہے؟ من استجمر فلیوتر، سمجھ آ رہی، ایثار کرے، تو مطلب ایثار کا استحباب ثابت ہو رہا ہے، من فعل فقد احسن، وجوب ثابت نہیں ہو رہا۔ کن کا مذہب تھا کہ ایثار واجب ہے؟ حنابلہ اور شافعیہ کا۔ مالکیہ اور احناف کے ایثار واجب نہیں تھا بلکہ ایثار مستحب تھا۔ ہم کہتے ہیں ایک جب استعمال کرو تو آپ کے یہاں وہ بھی کل جاتا ہے، تو وہاں پہ تو مقصد یہ ہو گیا کہ ایثار ہے لیکن تسلیس نہیں ہے، حالانکہ آپ تو ایثار کے ساتھ ساتھ تسلیس کے وجوب کے بھی قائل ہے، اور پھر ایسے جس کا انکار نہیں ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ مزید ڈھیلا لے، حالانکہ وہ تو 3 سے کام چلا گیا ہے۔ تو اس روایت کا مدعا یہ ہے کہ 3 سے اوپر انکار نہ ہونے کی صورت میں بھی استحباب ہو، کہ جو 3 پہ مطلب ایثار نہیں کرتا، 4 پہ عمل کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے مثلا یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، انکار نہیں ہوا نا تو مطلب اس کے لیے مستحب ہوگا کہ وہ اور لے لے، حالانکہ یہ تو مستحب نہیں ہے، یہ تو واجب ہے۔ تو آپ کے نظریے کے مطابق یہ مستحب ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی، کیونکہ آپ تو 3 ہی کے وجوب کے قائل ہیں نا۔ تو بہرحال یہ حنفیہ کی دلیل ہے۔ باقی رہ گیا اس کی تضعیف جو کس نے کی تھی؟ بیہقی نے رحمہ اللہ نے، تو ہم نے اس کا کیا جواب دیا ہے کہ ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا۔ قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں اس کو ابو عاصم نے بھی سور سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ حسین الحمیری، حبرانی کی بجائے۔ اور امام ابو داود کہتے ہیں اس کو عبد الملک بن صباح نے بھی سور سے نقل کیا ہے، انہوں نے تابعی جو راوی تھا اس کو ابو سعید الخیر لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مصنف کہہ رہے ہیں ابو داود کہہ رہے ہیں ابو سعید الخیر وہ صحابہ میں سے ہیں، اس لیے یہ الخیر نہیں ہے، یہ ابو سعید الحبرانی ہے۔ جی چلے آگے چلیں۔ باب ما ینہی عنہ یستنجی بہ، امور منہی عنہا فی الاستنجاء، سمجھ آ رہی؟ آپ کو بتایا تھا آلات استنجا کون کون سے ہیں، ان کے حوالے سے آداب بھی ہیں۔ تو آلات استنجا میں بایاں ہاتھ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آلات استنجا میں پانی ہے، پتھر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آلات استنجا میں ہر ایسی چیز ہے جس سے مقصود حاصل ہو جائے، لیکن ہر ایسی چیز نہیں ہے جس سے مقصود میں خلل آئے، جیسے ہڈی ہو گیا، نوکدار پتھر ہو گیا، گوبر اور لید ہو گئی، سمجھ آ رہی، مینگنی ہوگی، یہ چیزیں اس کے اندر داخل نہیں۔ ماقبل سے ربط ہو گیا، اور اس بات ترجمہ بالمعنی ہے، سمجھ آ رہی، چونکہ آگے حدیث میں آ رہا ہے اوستنجا برجیع دابۃ او عظم، تو مقصد اس سے استنجا کرنا کیا ہو گیا؟ منع آ گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا ان محمدا منہ بریء، آپ اس سے بری۔
38 نمبر روایت حضرت جابر کی ہے، نہانا رسول اللہ، اس کے اندر بھی منع آ گیا ہے ہڈی اور مینگنی سے۔ 39 نمبر حدیث کے اندر بھی آ رہا ہے، قالوا یا محمد، جنہوں نے فرمائش کی کہ یہ ہڈی وغیرہ استعمال نہ کرے استنجا میں، تو نبی علیہ السلام نے اسے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس بات ترجمہ سب کے اندر بالماء نہیں ہے۔ باقی سند کے حوالے سے یہ روایات تقریباً ساری صحیح ہیں، اس کے اندر کوئی خاص ایسا راوی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی جرح ہو یا کسی روایت پہ کوئی جرح ہو۔ توجہ کریں کس کے اوپر؟ ترجمۃ الحدیث کی طرف۔ مصنف کی عادت عموماً روایت کے مقصدی حصے کو ذکر کرنا ہے۔ یہاں پہ مصنف نے جو ایک تمہیدی الفاظ تھے روایت کے، اس کو بھی نقل کر دیا ہے۔ دیکھیں ذرا، عیاش ابن عباس القطبانی کہتے ہیں کہ شییم جو تھے اخبارہ، انہوں نے ان کو بتایا شیبان سے نقل کرتے ہوئے، ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ شیبان کہتے ہیں کہ مسلمہ بن مخلد جو تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ مصر کے والی تھے، انہوں نے رویفے کو بھی عامل بنایا اسفل الارض پر۔ مصر کا جو مغربی علاقہ تھا یا بحری علاقہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کو عامل اور ذمہ دار بنایا۔ شیبان کہتے ہیں فسرنا معه، ہم چلے اس کے ساتھ، رویفے کے ساتھ، کوم شریک سے لے کر، وہ جو عامل بنے ہوئے تھے، تو جو ہے آپ کی، ہم چلے معه اس کے ساتھ، کوم شریک جگہ سے القما تک یا القما جگہ سے کوم شریک تک، راوی کو شک ہے۔ یرید القامہ، اور وہ جو رویفے تھے وہ کہاں جانا چاہتے تھے؟ القام جانا چاہتے تھے، اور ہم یہاں سے وہاں تک یا وہاں سے وہاں تک گئے، پھر آگے ہمارا مقصد القام جانا تھا۔ فقال رویفے نے کہا ان کان احدنا، بے شک ہم میں سے کوئی ایک، نبی علیہ السلام کے زمانے میں مرفوع میں روایت، مرفوع من ہے یہ روایت، یاد ہے نا؟ اور صحابی جب یہ کہ فی زمان رسول اللہ، تو وہ مرفوع من ہوتی ہے روایت۔ لیا خذ البتہ، لیا کرتا تھا اپنے بھائی کی کمزور اونٹنی، نزو کہتے ہیں کمزور اونٹنی کو، الا ان لو، اس شرط پر کہ لہن نصف مما یغنم، کہ اس مالک کے نزو کے لیے آدھا ہوگا غنیمت سے، ولنا، اور ہم کے، ہمارے لیے، یعنی جو ہم جہاد کرنے والے ہیں ہمارے لیے آدھا ہوگا، مال غنیمت آدھی اس کی اور آدھی ہماری۔ اس شرط پہ ہم کسی کی کمزور اونٹنی بھی لے لیتے تھے۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا، اور بے شک ہم میں سے ایک، لَيَطِيرُ، یعنی لَيَحْصِلُ معنی میں ہے، حاصل ہو جاتا تھا اس کے لیے، النَّسْلُ پیکار، وَالرِّيشُ اور پر، وَلِلْآخَرِ اور دوسرے کے لیے، الْقِدْحُ لکڑی، اور جو تو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تیر، تو تیر کا پر بھی ہوتے ہیں، تیر کا لوہا بھی ہوتا ہے، لوہے کو پیکار کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور جو اس کی لکڑی ہے اس کو قدح کہتے ہیں۔ تو مطلب بعض اوقات بہت تھوڑی مال غنیمت آتی تھی۔ ثم قال، پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے کہا، تو یہ ثابت امید کیوں بتا رہا ہے؟ اعتماد دلانے کے لیے کہ میں واقعتاً قدیم صحابی ہوں۔ تو استاذ کی عظمت شاگرد کے ذہن میں بیٹھ جائے نا، تو پھر اس سے نفع اٹھانا اس کے لیے مشکل ہے، آسان ہوتا ہے۔ اور اگر عظمت نہ ہو دل میں، کتاب کی ویلیو نہ ہو، استاذ کی ویلیو نہ ہو، تو پھر سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ بلکہ علم کی ویلیو نہ ہو تو علم بھی بیکار چلا جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اس لیے ویلیو کی بات ہے۔ ثم قال، پھر رویفے کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے کہا، یا رویفے لعل الحیات، شاید کہ زندگی، ستطول بک بعدی، ان قریب میرے بعد تیری زندگی لمبی ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہ یا تو اخبار بالغیب کے قبیلے سے، اللہ یقین کے لیے، یعنی آپ خبر دے رہے ہیں کہ واقعتاً تو میرے بعد لمبا زمانہ زندہ رہے گا، چنانچہ یہ زندہ رہے۔ 53 ہجری میں تقریباً ان کی جا کے پھر وفات ہے۔ اچھا جی، فَأَخْبِرِ النَّاسَ، بس تو خبر دے دے لوگوں کو، أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، جس نے اپنی گیرہ کو گیرہ لگائی۔ گیرہ لگانے کا مقصد داڑھی چھوٹی کرنا ہے، یہ اس طرح اندر داخل کرنا تاکہ عورتوں کی مشابہت ہو جائے، صرف چہرہ نظر آئے، داڑھی نظر، عورتوں میں بھی ایسی ہوتی، داڑھی نہیں ہوتی، مرد بھی داڑھی ختم کر کے ان کی مشابہت اختیار کرتے۔ عقد لحیتہ، یا یہ ایک جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ جس کی ایک شادی وہ ایک گرہ لگاتا، دو ہوتی تو دو گرہ لگاتا۔ جیسے عورتوں میں لٹے بنانا تھا نا، تو داڑھی میں بھی لٹے بنائی جاتی تھی، سمجھ آ رہی؟
تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے. تو مطلب یہ داڑھی کی عظمت کے خلاف ہے. او تقلد وطرن، یا کسی تانت کا اس نے قلادہ پہنا، سمجھ آ رہی، گلے میں، جس کے اندر اس نے شرکیہ تعویذ ڈال لیے، وہ مراد ہے. کوئی من کے ٹوٹ کے ڈال لیے، یا پھر اس کا تعلق جانور سے ہے کہ جانور کے گلے میں کوئی گھنٹی باندھ لی، اور چونکہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مزامیر کی مشابہت رکھتا ہے. اب استنجا، یا اس نے استنجا کیا برجی دابت، جانور کی گوبر کے ساتھ، او ازمین، یا ہڈی کے ساتھ. فإن محمد، پس بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. یعنی یہ مقصد یہ ہو گیا کہ یہ تغلیظ اور تشدید پر محمول ہے، ورنہ ان چیزوں سے استنجا مکروہ تنزیہی ہے، یاد ہے پیچھے گزر چکا ہے. رجی کیوں کہا یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنی اصلی حالت سے واپس آ گیا ہے. اچھا جی چلے آگے چلے، اگلی روایت دیکھیں ذرا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ جائیں فقہ الحدیث کے حوالے سے. یہ اجارہ فاسدہ ہے، بندہ کسی سے کہے کہ آدھی غنیمت میری آدھی تیری، اجارہ فاسد ہے کہ نہیں پتہ نہیں، وہ غنیمت حاصل آسی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی تو کتنی حاصل ہوگی، تو اس لیے یہ تو اجارہ فاسدہ ہے. حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ منسوخ احکام میں سے، یہ حدیث منسوخ ہے اس معنی میں، یہ پہلے کی بات ہے، بعد کی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جواب اس کا حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ یہ جزاء الحسنۃ بالحسنۃ کے قبیلے سے ہے. یعنی صحابی نے تعبیر ایسی کی کہ گویا کہ وہ کیا تھا، اجارہ تھا. سمجھ آ رہی؟ اور تعبیر جو اس اعتبار سے کی، یہ باعتبار معال کے کی کہ وہ ہمیں دیا کرتا تھا ویسے ہی جہاد کے لیے، اور جو مجاہد تھا وہ غنیمت کو ویسے ہی بطور تبرع کو اس کے لیے دے دیا کرتا. تو یہ اس کا تبرع اس کو دینا اور اس کا پھر غنیمت کچھ نہ کچھ اس کو دینا بطور تبرع کے، یہ گویا کہ ایک قسم کا کیا بن گیا، اجارہ بن گیا. سمجھ آ رہی؟ تو یہ صورت ہمارے ہاں بھی کیا ہے، جائز ہے، آج بھی جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ شرط فاسد ہو عقد میں تو پھر ناجائز ہے، اگر شرط نہ ہو بلکہ بغیر شرط کے یہ معاملہ کیا جائے تو پھر یہ کیا ہے، جائز ہے. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سالن دے دیتے ہیں تو اگلے واپسی سالن کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، تو یہ کوئی شرط تو نہیں نہ ہوتی. سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس کے اوپر بات ہے. اگلی روایت دیکھیں، یہاں پہ بھی یہی وہی پیچھے جو شییم تھے یہ بھی وہی شییم ہے، لیکن وہاں پہ شییم نقل کر رہے تھے شیبان سے، یہاں پہ وہ نقل کر رہے اس کو ابو سالم الجیشانی سے، اور ابو سالم جیشانی نقل کر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے. یعنی یہ روایت گویا کہ دو طریقوں سے ہے. یذکر ذالکا، ذکر کر رہے تھے وہ ابو سالم ذالکا اس حدیث کو. سمجھ آ رہے؟ ابو سالم نے بھی یہ حدیث شییم کو ذکر کی. وہو معہو، اس حال میں کہ وہ ابو سالم جو تھے معہو اس عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے، مرابطن سرحد کی حفاظت کرنے والے، باب الیون کے قلعے میں. الیون مصر کا پرانا نام ہے، حصن قلعے کو کہتے ہیں، بعد میں اس کا نام فسطاط پڑ گیا. تو باب الیون کا جو قلعہ تھا اس کے اندر یہ ابو سالم ان کے ساتھ مل کے چوکیداری کر رہے تھے. اس موقع پہ پھر ابو سالم نے ان کو یہ حدیث سنائی. پیچھے کس نے سنائی تھی؟ شیبان نے، اور یہاں پہ کون سنا رہا ہے؟ ابو سالم. وہ کو گل سمجھ آ رہی ہے؟ باقی روایت وہی ہے جو پیچھے والی ہے، رویفی کی روایت ہے، لیکن سنانے والے یہاں پر کون ہیں؟ ابو سالم الجیشانی. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں حصن الیون، یہ جو حصن الیون ہے نا یہ علی جبل، الیون بالفسطاط کا معنی جو مصر میں ہے، علی جبل ایک پہاڑ پہ ہے. تعارف کروا دیا نا حصن الیون کا، وہ جو پیچھے آیا تھا. فسطاط کا معنی مصر کا نام ہے، یہ مصر کے ایک پہاڑ کے اوپر، اس وقت اس کو فسطاط بعد میں کیا آ جانے لگا، پھر اس کو مصر کا نام دے دیا گیا. قال ابو داؤد، امام داؤد کہتے ہوا شیبان ابن امیہ، یہ جو پیچھے شیبان کا ذکر ہے یہ شیبان ابن امیہ جن کی کنیت ابو حذیفہ ہے. اچھا جی اگلی روایت دیکھو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ ہم استنجا کریں بعظم، ہڈی کے ساتھ، او بعر یا مینگنی کے ساتھ. استنجا بشیء نجس کا کیا حکم ہے پیچھے گزر چکا ہے. ہمارے اور مالکیہ کے ہاں استنجا اس سے ہو جاتا ہے کیونکہ مقصود انقاء ہے، ساری بات سمجھ. اور شوافی اور حنابلہ کے ہاں اس سے استنجا نہیں ہوتا کیونکہ یہ تلویث ہے، تطہیر نہیں ہے.
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی اگر استنجا بالاشیاء الطاہرہ کیا جائے تو شافعیہ کے یہاں راجح مذہب کے مطابق وہ ہو جاتا ہے، مثلا روٹی سے نعوذ باللہ کیا جائے، سمجھ آ رہی؟ تو شافعی کے یہاں کہتے ہیں ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ لیکن ناپاک چیز سے کیا جائے تو وہ اس کے ہو جانے کے قائل نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ اس کو پانی سے کیا جائے، سمجھ آ رہی؟ اصل اختلاف اس بات میں ہے، جیسے کہ حضرت بزل میں حضرت نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ جو استنجا ہے یہ مطہر نجاست ہے یا مقل نجاست ہے، یہ نجاست کو صاف کرتا ہے یا کم کرتا ہے؟ حنفیہ کے ہاں یہ کم کرتا ہے، پورا ختم نہیں کرتا، تو جب پورا نہیں ختم کرتا تو مطلب کچھ نہ کچھ موجود ہے، تو پھر بھی عفو کر کے شریعت نے کہا چلو تیری نماز ہو جائے گی، چل جائے گی، سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر ناپاک چیز سے بھی کیا جائے تو کچھ نہ کچھ ناپاکی اگر رہ بھی گئی تو مقصد تو تقلیل ہے، ختم کرنا تو نہیں ہے، اس لحاظ سے ہمارے یہاں استنجا بشیء نجس یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ اچھا جی، اگلی روایت دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قدیم وفد الجن، وفد جن آیا نبی الاسلام کے پاس 6 دفعہ آیا ہوا وفد جن، 3 دفعہ ہجرت سے پہلے اور 3 دفعہ ہجرت کے بعد۔ یہ نصیبین کے جن تھے، اور نصیبین موصل کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں کے یہ جنات بڑے معروف ہیں جو سورہ جن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو خطاب محمد سے کیا چونکہ ابھی تک وہ آیت نہیں آئی تھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق، اس سے آگے کیا ہے؟ لا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض، نام لے کے نہ پکارو، ان امتک، بے شک آپ کی امت یہ استنجا کرتے ہیں ہڈی یا لید یا کوئلے کے ساتھ، فإن اللہ عز وجل، اللہ نے ہمارے لیے اس میں رزق رکھا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس کے اندر رزق رکھا ہے اور یہ اسے استنجا کرتے ہیں، تو اس لیے آپ ان کو منع کرو کہ یہ اسے استنجا نہ کیا کرے، سمجھ آ رہی؟ اب رزق کیسے رکھا ہے گوبر کے اندر؟ تو ممکن ہے گوبر ان کے جانوروں کے لیے ہو اور ہڈی وغیرہ خود ان کے اپنے لیے ہو، یہ ممکن ہے کہ دوبارہ یہ اپنی اصلی حالت پہ لوٹ آتا ہو، اللہ اس پہ قادر ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو جو بھی صورت ہو، بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر ان کے لیے رزق تھا، لیکن سوال ہے کہ یہ حمامتن جو کوئلہ ہے اس کے اندر کیسے رزق ہے؟ تو بتایا رزق سے مراد ما ينتفع بھی، جسے بندہ کیا کرے، اور علم کو بھی تو رزق آ گیا نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا معنی علامہ راضی نے کیا کیا ہے، وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ، جو ہم نے ان کو سکھایا وہ آگے سکھاتے ہیں، تو علم بھی رزق ہے، تو حمامہ بھی ان کے لیے قابل انتفاع چیز ہوگی، اس لیے یہ بھی رزق ہے، سمجھ آ رہی؟ یا حما سے مراد ہو سکتا ہے کوئلہ، یہ اسی گوبر یا ہڈی کا اگر کوئلہ بنا دیا جائے، سمجھ اسی کو جلایا جائے تو یہ کوئلہ بن جائے، اصل کوئلہ مراد نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو پھر یہ اپنی اصل حالت پہ لوٹ آتا ہے۔ راوی کہتے ہیں فنا نبی، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اسے منع کر دیا، آپ نے کہا بھی اس کو آئندہ کے لیے آپ نے اس سے استنجا نہیں کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہاں پر تو اتنے ہی ہیں، لیکن بعض اور روایتوں میں آتا ہے آپ نے ان کو کہا لکم کل عزم مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، تمہارے لیے ہر ایسی ہڈی ہوگی خوراک کے لیے جس کے اوپر اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے جس کے اوپر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، کل عزم مما ذکر اسم اللہ علیہ، جن جن ہڈیوں پہ اللہ کا نام لیا گیا وہ تمہارے لیے سب گوشت بن جائیں گی۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب اس میں بھی ایک تعارض ہے کہ کس ایک میں یہ ہے کہ جس پہ ذکر نہیں وہ ہے ان کی خوراک، اور ایک میں یہ ہے کہ جس کے اوپر ذکر ہے وہ ان کی خوراک ہے، تو اس میں پھر 2 تطبیقیں دی گئی ہیں۔ ایک تطبیق تو یہ دی گئی ہے کہ مما لم یذکر اسم اللہ کا مطلب کھاتے ہوئے نہیں لیا گیا، اور لیا گیا کہ مطلب ذبح کے وقت لیا گیا، سمجھ آ رہی؟ ذبح کیا گیا تو اسلامی طریقے پر کیا گیا ہے، باقی کھاتے ہوئے نہیں بھی لیا گیا نام، تب بھی تمہارے لیے اس کے اندر اللہ رزق رکھے گا، سمجھ آ رہی؟ ہوگا تمہارے لیے۔ اور دوسری تطبیق یہ دی گئی ہے کہ دونوں قسم کا رزق تمہارے لیے ہے، کافروں کے لیے لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پہ نکر نہیں، اور جو مسلمان جن ہیں ان کے لیے ذکر اسم اللہ علیہ، تو یہ بھی توجید کی گئی ہے، واللہ عالم۔
بہرحال فإن اللہ عز وجل جعل لنا فی رزقا، اس میں رزق رکھا ہے. تو راوی کہتے ہیں فنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے پھر اس سے منع کر دیا کہ بھئی یہ چونکہ ان کی خوراک ہے. سمجھ آ رہی؟ اگر یہ تجدید شے جدید حکم کو لازم ہے، سمجھ آ رہی، لیکن پھر بھی سابقہ جو اثرات ہوتے ہیں ان کا اثر تو باقی رہتا ہے نا. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھو نا، انبیاء کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ معصوم بنایا ہے، قبل نبوہ بھی اور بعد نبوہ بھی. قبل نبوہ کیوں بنایا ہے؟ حالانکہ ان کا افعال اقوال معیار تو 40 سال کے بعد ہے، پہلے تو نہیں ہے. لیکن اہتمام شان کے لیے شروع سے ان کو پاک بنا دیے. تو اس لحاظ سے ان کا بھی یہ تھا کہ ہمارے لیے کمال یہی ہوگا کہ شروع سے یہ چیز کیا ہو جائے، انسانی نجاست سے پاک رہے. سمجھا؟ تو اس لیے آپ نے اسے کیا کر دیا؟ منع کر دیا. بہرحال اس باب میں مصنف نے متعدد روایات کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ وہ ایک یا دو روایتیں ذکر کرتے ہیں، تو متعدد اس لیے ذکر کیا ہے کہ متعدد من ہی آنا چیزیں تھیں استنجا میں. مثلا ایک کے اندر ہڈی کا ذکر ہے، ایک کے اندر گوبر کا، ایک کے اندر کوئلے کا، ایک کے اندر مینگنی کا، لید کا. سمجھ آ رہی؟ تو ان تعدد اشیاء کو ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ متعدد احادیث کو ذکر کیا. ہو جائے گا.